والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پھر سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم ہے، اور وہ جو کفر کرے میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کا ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا۔ آدم علیہ السلام بر صغیر میں اترے، سر اندیب کے پہاڑوں پر، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ پھر آدم علیہ السلام روتے رہے، 300 سال تک آدم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں کی۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا انسان کو کتنی ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ ان کی اپنی بزرگی کی وجہ سے یہ امتحان تھا، وگرنہ اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں تھا ان کے لیے، لیکن پھر بھی انہوں نے آسمان کی طرف چہرہ نہیں اٹھایا۔ تو اس پر پھر جب 300 سال روتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر وحی کی اور کچھ کلمات ان کو سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف کچھ کلمات بطور وحی ارشاد فرمائے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات، اور بعض روایات میں یہ بھی ساتھ کہ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی علیہ السلام کے حق سے یا اللہ سوال کرتا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ وسیلہ پیش کیا، دعا ان کلمات سے مانگی، رب ذوالجلال نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جو جنت سے اتارنے پر نعمتیں بطور عتاب جو ہے وہ سلب کی گئی تھیں، وہ واپس لے لی گئی۔
وہ دوبارہ بحال کر دی گئی. مثلا جنت سے اترے تھے تو اس وقت جنت میں آپ کی زبان عربی تھی. جب زمین پر اترے تو عربی سلب کر دی گئی، اس کی جگہ پر سریانی زبان آپ کی زبان پہ جاری کر دی گئی. جو ہی توبہ قبول ہوئی رب نے عربی زبان پھر واپس عطا فرما دی. تو یہ ہے کریموں کا کرم کہ جب وہ کرم فرما دیں تو وہاں دیر کوئی نہیں لگتی، وہاں ایک لمحہ ہی لگتا ہے، انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اب ایک آدمی جو بیچارہ کہیں جا ہی نہیں سکتا وہ تو یہی کہے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا انکار اپنی جگہ ہے. لیکن چونکہ وہ خود اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو وہ کہتا ہے کبھی ہو ہی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جن کی روحانی پروازیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شان و عظمت دی ہے، پھر ان کو رب نے مقام بھی آنن فانن عطا فرمایا. اس لیے آدم علیہ السلام نے جب وہ کلمات پڑھے جو میرے رب نے ان کو سکھائے، وہ کون سے کلمات ہیں؟ قرآن کا حصہ ہے، 8ویں پارے میں موجود ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ کلمات ہمیں بھی پڑھنے چاہیے اور ہمیں بھی ان کا ورد کرنا چاہیے. جب توبہ کرنی ہو تو ان کلمات، توبہ انسان گناہ نہ بھی ہو پھر بھی کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ گناہ ہو تو پھر ہی توبہ ہے، نہ بھی ہو پھر بھی توبہ، کیونکہ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو وہ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. لہذا یہ کلمات بڑے حسین ہیں. رب ذوالجلال نے اس وجہ سے بندوں کو اس طرف متوجہ کیا، اور یہ سبق گویا کہ ہمارے ابا جی کی زبانی ان کی اولاد تک پہنچا دیا. دیکھو ان کے الفاظ کو رب ذوالجلال نے قرآن میں نقل کیا تاکہ بعد والوں کو جب ضرورت محسوس ہو تو وہ یہ سبق یاد کر لیں اور وہ بھی میری بارگاہ میں یہ کلمات دہرائیں. تو جیسے میں نے حضرت آدم علیہ السلام پہ کرم فرمایا تھا، ان پہ بھی کرم فرما دوں گا. سبحان اللہ. اس پر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. کیوں فرمائی؟ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیونکہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. توبہ قبول کرتا ہی وہ، کیونکہ اور کوئی رب ہے ہی، وہ واحد ہے، اس لیے بہت زیادہ توبہ قبول کرتا. بس کوئی تھوڑا سا اس کی طرف چلے تو صحیح، کوئی اظہار تو کرے. اور توبہ کے 3 رکن ہیں جو بارہا بیان کیے جاتے ہیں کہ پہلے ہے اقرار جرم، کہ جرم کا اقرار تو ہونا کہ یہ مجھ سے ہوا ہے. دوسرے نمبر پر ہے ندامت، اظہار ندامت کہ کوئی آنسو بہائے، کوئی تڑپے تو صحیح، کوئی اس کے سامنے اس کا اظہار تو کرے. پھر تیسرے نمبر پر ہے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، پختہ وعدہ، اس طرح کا وعدہ کہ اتنا ہی ناپسند ہو جیسا بندے کو آگ میں گرنا ناپسند ہوتا ہے، اتنا گناہ سے نفرت ہو جائے. پھر اگر وہ گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی، اس طرح کوئی بے نمازی ہے توبہ کرتا ہے تو پھر جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی کیا کرے؟ قضا کرے. تو پھر کیا ہوگا؟ تواب. اللہ کیا ہے؟ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحیم، رحم فرمانے والا ہے. تو اس طرح جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں عرض گزاری تو رب ذوالجلال نے فوراً ان کی توبہ کو کیا کیا؟ قبول فرمایا. اس کے بعد وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اوپر بھی کہا تھا کہ تم اتر جاؤ زمین میں
ایک مقررہ مدت تک تم نے رہنا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں دوبارہ پھر تاکید کے لیے فرمایا، اور ساتھ وضاحت بھی ہوگی کہ آدم علیہ السلام کو نہیں یہ کہا گیا۔ ان بتوں جمع ہے کہ تم سارے کے سارے اترو، مراد آدم علیہ السلام کی ذریت، ہم سارے اترو۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے آباد ہو۔ آباد ہونے کے بعد کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہاری طرف میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، اس سے مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہدایت تبھی آئے گی جب کوئی ان میں نبی ہوگا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ آدم علیہ السلام کی دو کنیتیں ہیں، ایک ابو محمد، حضور علیہ السلام کے نام سے، کیونکہ اصل حضور کی ذات ہے، باعث تخلیق کائنات حضور علیہ السلام کی ذات۔ میرے امام کہتے ہیں وہ سبھی خبر مقدم، تم مؤخر مبتدا ہو۔ اب اس میں ایک مسئلہ بھی علمی ہے لیکن اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے نبیوں کو رب نے بھیجا، جاؤ جا کے اعلان کرو کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ بھائی اعلان کرو جا کے پوری دنیا میں کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ پھر آگے سارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اعلان کیا کہ جی اسی آئے گا، اصل کو میں دسیا جی سارے تو بعد کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے واضح اعلان کیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ احمد آ رہا ہے جس کا انتظار تھا، جس کی سارے نبیوں نے بشارت دی، وہ آ رہا ہے۔ اس وجہ سے مقصود کائنات ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد حضور کے نام پر، اور ابو البشر کہ تمام انسانوں کے باپ۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ جیسا کہ پیچھے تفسیر میں واضح کر رہا ہوں کہ اصل مقصود کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کثرت کیا کہتی ہے، لوگ کتنے ہیں، کتنے بیٹھے ہیں، نہیں، مقصد کیا ہے بیٹھنے کا۔ مقصد اگر عظیم ہے، ایک بھی بیٹھا ہے، ایک چھوٹی سی مثال بالکل واضح کہ مقصد توبہ کرنا ہے، تو بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، کیفیت اس کی بن گئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو بتاؤ اکیلے بیٹھنے میں مقصد پورا ہوا ہے کہ مجمع میں بیٹھنے میں مقصد پورا ہوا ہے؟ تو یہ مقصد کو دیکھا جاتا ہے، عظمت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو مقصد تھا سرکار کو دنیا میں بھیجنا، مقصد تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس زمین پہ لگوانا، مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک اس زمین پہ بنانا۔ اس وجہ سے رب ذوالجلال نے اس جہان کو آباد کیا تو آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا۔ جب زمین پہ جناب آدم علیہ السلام آئے، پھر ان کو رہنے سہنے کے سارے اصول سمجھائے، پھر دنیا آباد ہوئی۔ جب دنیا آباد ہوئی تو پھر جس آنے والے نے آنا تھا وہ آیا، اس کے آنے سے پہلے ہی آپ کے آنے کے چرچے ہو چکے تھے، مخلوق آپ کو پہچانتی تھی، ساری دنیا کی ہر چیز آپ کو جانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں نے بھی آپ کے قصیدے پڑھے ہیں، جنات نے آپ کی نعتیں پڑھی ہیں، درختوں نے آپ کا حکم مانا ہے، اس وجہ سے کہ کائنات کو رب نے بنایا ہی حضور کے لیے۔ تو یوں فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہدایت آئے، تو آدم علیہ السلام چونکہ پہلے نبی تھے، اس لیے جو ہدایت آئے پھر کیا دو، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، یعنی جو وحی آئے گی، جو شریعت آئے گی، جو دین آئے گا، اس کی جو پیروی کرے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں، آخرت میں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ کیا ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ کیا کریں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اب جھٹلانے والے جو مطلب دین سے نکلے ہوئے ہیں،
کی یہ کیفیت ہے، ان کی یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، جھٹلانے والا نہ بنے، فرما برداری کرنے والا بنے۔ جھٹلانے والوں کے لیے سخت وعید ہے، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے پھر باہر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ انہوں نے رب کو مانا نہیں۔ تو رب کو ماننا جہاں جیسے اس کی ذات کو ماننا ضروری، ویسے اس کی بات کو بھی ماننا ضروری، قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ تو قرآن میں اس نے فرمایا ہے کہ میرے نبیوں کو مانو، میرے نبیوں کو ماننا بھی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری، پھر آپ کی بات ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری۔ آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، آپ کی ہر نسبت کا احترام ضروری، کیونکہ کس میں آ گیا؟ قرآن میں آ گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یہ اس وقت سبق پڑھایا ہے تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا، ان کی طرف وحی بھی کی، اور پھر ان کو شریعت بھی دی۔ یہی وجہ ہے نا کہ ان کے آگے بیٹے نے جب قتل کیا، قابیل نے، دو بیٹے حابیل اور قابیل کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو قابیل نے اس کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ تو قتل کرنا تبھی جرم بنانا جب پہلے شریعت موجود تھی، اس لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے شریعت بھی عطا فرمائی، تو یہ پہلے نبی ہوئے۔ پھر اس کے بعد جیسا پیچھے بیان کرایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، قد مبارک 60 ہاتھ 90 فٹ۔ اب ظاہر 90 فٹ کا انسان تصور کیجیے کتنا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، جنت میں جو بھی جائے گا پاوے ایڈا وہ ہوئے کاتوں کا ہوئے 90 فٹ ہی ہوئے، یہ رب کی شان ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا 90 فٹ کا، اور پیدا کر کے فرمایا جاؤ فرشتوں کی طرف، ان سے جا کے سلام کہو، جو وہ جواب دے قیامت تک تیری ذریت کا وہی جواب ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرشتوں کی طرف گئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اے ملائکہ کے گروہ۔ آگے ملائکہ نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی وجہ ہے جواب دینے والا، یعنی سلام کرنے والا اتنا ہی کہتا ہے السلام علیکم، حالانکہ وہ بھی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آگے حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنے لفظ زیادہ کرے گا رب نیکیاں بھی زیادہ عطا فرمائے گا، لیکن جواب میں اکثر نکل جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ رب نے فرمایا یہ تیرا اور تیری ذریت کا قیامت تک سلام ہو۔ تو جو آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اسی طرح جو ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے بھی بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد ہے، پہلے لوگ گروہ جو جنت میں جائے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو، بعد میں جو پھر جائیں گے ستاروں کی طرح، اس طرح درجہ بدرجہ جنت میں جاتے وقت یہ صورتحال ہوگی۔ ساتھ پھر عورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ عورتیں حسن، اب ان کو نہیں نہ پتا بیچاری کو کہ ہمارے حقوق کیا ہے، جو حقوق ہے وہ لیتی نہیں ہے اور وہ مانتی نہیں ہے، اور جو حقوق نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کیوں نصیحت وصیت فرمائی؟ مردوں کو کہا کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تم نے ٹیڑھا ہی کر کے پھر ہی گزارا کرنا ہے، اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ توڑ بیٹھو گے، تو لہذا اس کی تخلیق ایسی ہے، اس واسطے تم نے اس کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرنا ہے۔ تو یہ وہ دین ہے جس میں ہمیں ہر معاملے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کے رسول نے عطا فرمائی ہے، ایسا محبوب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بندے کو اس کا باپ بھی نہیں بتاتا وہ رسول اللہ نے بتائی۔ تو یوں اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہلکا سا تذکرہ بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ تفسیر آج کا یہ ہوا کہ اللہ کی باتوں کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، قرآن کی طرف، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر اس کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں،
انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلی سیڑھیاں ہیں، اصل مقصد اس پر عمل ہے. تو انشاءاللہ عمل کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی پہلے پڑھنا ضروری ہے، پھر سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اگلا سٹیج ہے کس کا؟ عمل کا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ عمل